بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند دن پہلے روس کے صدر پیوٹن نے اوپنلی اعلان کیا تھا اور نے کہا تھا کہ ٹرمپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور یہ تب کی بات ہے کہ جب ٹرمپ نے الیکشن جیتا ہوا تھا، اور اس صورتحال میں اب تقریباً 17 سے 18 دن میں گیا ٹرمپ کے حلف اٹھانے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کو مارنے کے لیے اس کی جان خطرے میں کس لیول پر ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے لاس ویگس میں ٹرمپ ٹاور کے آگے ایک سائبر ٹیسلا ٹرک آتا ہے، اور آپ کو بتائے کہ سائبر ٹیسلا ٹرک کے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے، اور ایلان مسک کی یہ کمپنی ہے۔ اب سین کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے خبر آتی ہے کہ کچھ ہوا ہے، کچھ دھماکہ ہوا ہے، اور یا اس خدمت مناظرین کو یہ غور سے ذرا دیکھیے کہ ٹرمپ ٹاور میں بالکل سائبر ٹرک آتا ہے وہاں پر، اور اس میں ایک دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ پھٹ جاتا ہے۔ یعنی آپ امیجن کیجئے کہ وہ دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اتنا وہ خطرناک تھا کہ اگر کوئی اور گاڑی ہوتی تو آپ امیجن کیجئے کہ وہ پوری طرح بلڈنگ کو بھی تباہ کر دیتی، وہاں کے لوگوں کو بھی تباہ کر دیتی۔ اور ٹرمپ اگر اس ساری صورتحال میں اپنی زندگی بچانا چاہتے تو آنے والے وقت میں ان کو نہ تھا کہ وہ نہیں بچا سکتے۔ تو کام کیے گئے، ٹرمپ کو ایک بڑی کلیئر وارننگ دی گئی کہ یہ تو صرف اور صرف ایک ٹیسٹ تھا، ہم کہاں تو پہنچ سکتے ہیں۔ گاڑی جو انہوں نے استعمال کی وہ اصل میں سائبر ٹرک یعنی ٹیسلا کی سائبر ٹرک تھی، اور آپ امیجن کیجئے اگر کوئی اور گاڑی ہوتی تو اس وقت تک شاید بلڈنگ بھی گر جاتی یا آدھی تباہ ہو جاتی۔ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ سائبر ٹرک کی وجہ سے وہ جو دھماکہ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر تباہی میں جا سکتا ہے۔ یعنی آپ امیجن کیجئے کہ اتنا خطرناک بارودی مواد تھا کہ وہاں پر جو آفیشل اتھارٹیز تھی، پولیس ڈپارٹمنٹ کہ وہ ایلان مسک کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے پولیس کا سپورٹ کیا، اور اس گاڑی کے اندر اتنا زبردست مٹیریل لگا ہوا تھا کہ گاڑی کے اپنے ٹائر تک تباہ نہیں ہوئے۔ یعنی صرف اس کی چھت جو ہے وہ تباہ ہوئی، اور اس میں باقی تمام چیزوں کو تباہ ہونے سے بچایا، لیکن اس پیشنٹ سے موت بھی رہی، پھر بھی کچھ ہوئے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ اس صورتحال کے اندر ہوا کیا ہے۔ اتنا بڑا ان خفیہ طاقتوں نے کام کیا ہے ایلان مسک کے خلاف اور ٹرمپ کے خلاف، کیونکہ اصل میں تو ٹرمپ اب اس صورتحال کے اندر چاہ رہا تھا کہ ایلان مسک کی ٹارگٹ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا کمال کام کیا ہے۔ امریکی فوج کا یہ جو شخص آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے یہ عہدے دار تھا امریکی فوج کا، امریکی فوج میں کام کر چکا تھا۔ وہ گاڑی رینٹ پہ لیتا ہے سائبر ٹرک ٹیسلا کا، اور اس کو اندر کی سیکیورٹی اور اندر کے لوگوں کی مدد سے وہ ٹرمپ ٹاور کے آگے جا کر کھڑی کر دیتا ہے، اور وہاں پر وہ دھماکہ ہوتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ صورتحال کے اندر پیغام ٹرمپ کو یہ دیا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم نے ایلان مسک کو بھی پکڑا جو اصل میں ایکس چلا رہا ہے، اور اس نے فری اسپیچ دی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں دی ہے، اور دوسری جانے وہاں بھی دیکھیے کہ ٹرمپ کا پیغام چلا گیا ہے کہ ہم یہاں تک گھس سکتے ہیں تو تمہارے بیڈ روم میں بھی گھس کر تمہیں مار سکتے ہیں کہ تم جو کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ کام نہیں کرنا۔ ایک تو تم نے یہ دنیا کے اپنا جو بڑی بڑی تواساز کمپنی ہے ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا، فوج کے 948 کی آڈر پورتی کرانی، جان ایف کینیڈی کی فائلز میں کلبانی۔ اس کے علاوہ یہ جو تم نے سارا نام کیا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے کا، یہ کام نہیں کر رہا ہے، بڑا کلیئر پیغام کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس لیول پر ان کے ہاتھ ہے، کس لیول پر یہ کام ہے۔ بلاوس نے کہا ہے کہ اس دہشت گردی کے لیے جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے تم نے غلط گاڑی کا انتخاب کر لیا ہے، یہ وہ گاڑی نہیں ہے جو خود بھی تباہ ہو جائے اور باقی تمام چیزوں کو تباہ کروا دے۔ اس نے اصل میں دھماکہ ہونے سے روکا ہے، غلط گاڑی کا انتخاب انہوں نے کر لیا تھا، جس سے ہوا یہ ہے کہ دھماکہ بڑے پیمانے پر ہوا نہیں بلکہ سائبر ٹرک نے مکمل طور پر اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اب دنیا میں ان کا پلان یہ تھا کہ بجائے کہ ہم اس کو روکتے، اب پورا ورلڈ کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اس ٹرک کی ڈیمانڈ پڑ گئی ہے کہ جس لیول پر اسے اگر بارودی مواد بھی رکھا جائے گا تو اس پہ وہ تباہی نہیں ہو سکتی جو دنیا کی باقی گاڑیوں میں ہو سکتی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر ایلان مسک نے مکمل طور پر اپنی پرائیویٹ ڈیجیٹری ہے یعنی ایک ہائر کی ہوئی ہے کمپنیز، ان کے تھرو پوری رپورٹ پکی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک امریکی صدر جو 16-17 دن کے بعد حلف اٹھانے والا ہے، اب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو ٹارگیٹ کیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ تب ہوا جب ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ اس رات اکٹھے تھے۔
تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے تو کسی صورت نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد اس صورتحال میں ایلان مسک نہیں کھڑا ہو گیا۔ اصل میں ابھی یہ ذہن میں رکھے گا کہ لڑائی جو شروع ہونے والی ہو، ٹرمپ کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ جو خاص طور پر یاد رکھے گا، یہ خالی لیول یہ نہیں ہے غزہ جنگ وہ بند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جناب اندازہ کرے یوسف نتنیاہو کو پیغام دیا ہے کہ غزہ جنگ میں چاہ رہا ہوں کہ پیس اینڈ کو تم بند کر دو اور اس کو کلوز کرنا ہے، جو مرضی ہو جب مجھے جنگ بند چاہیے۔ اس کی نباف نے کہا ہے خاص اور بڑی گرین کے معاملے پر کہ کسی صورت میں بھی جنگ بڑھتی ہوئی نہیں دیکھ رہا چاہتا، رولی کا آخری حد پر جائے گا اس جنگ بند کرنے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کرے ساتھ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کوئی نئی جنگ چھیڑنی نہیں، جب اس نے کل یہ پوری طرح پیغام دیا ہے تو ان طاقتوں کو ساتھ دے گا ہے ریپبلک اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہی ہے، یعنی مون لے لی ہے لڑائی، کیسے لڑائی مون لے لی ہے، اس سے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑا، میں نے جرنیلوں سے پیسہ واپس نکالنا ہے، یہ ایف بی آئی کرنا جو کچھ ہو گیا، میڈیا کرنا جو انہوں نے کچھ ہو گیا۔ اب میڈیا کو کیا ہوا؟ آپ غور کرے جیسے دھماکہ ہوتا تو میڈیا یہ کہتا ہے، ذرا غور کیجیے کیا ہوا کہ میڈیا نے یہ خبریں لگانا شروع کر دی کہ ایلان مسک کی جو گاڑی تھی وہ ضمانت آتی ہے، اور دنیا کے انتظام یہ گیا کہ آپ ان کی گاڑیاں نہ خریدے کسی ملک پہنچ سکتی ہیں۔ بعد میں ایلان مسک اور یہ تمام جب کھڑے انہوں نے کہا کہ اصل میں دوسرے دھماکہ خیز مواد رکھا تھا۔ سوال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اندر تک یہ گھسے کیسے، اور امریکی انٹرنیشنل ایجنسیاں اور یہ تمام بھی کیا